بسم اللہ الرحمن الرحیم ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ذمہ داران جمعیت و مسجد کے قابل احترام امام صاحب، میرے بزرگوں، بھائیوں، آج کی اس مجلس میں جس عنوان کے تحت مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں اہل سنت کا موقف۔ یہی انہوں نے مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں اہل سنت، اہل حق یا سچے مسلمانوں کا موقف کیا ہے۔ مشاجرات یہ شجرہ سے بنا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ بنائیں، فیصل اور ثالث نہ بنائیں ان امور میں جو ان کے درمیان مختلفی ہیں، جس میں وہ جھگڑے میں پڑ گئے۔ شجرہ مانے، شجرہ کا معنی یہ ہوا جھگڑا ہونا۔ مشاجرات صحابہ کرام کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا، نزاع ہوا اور جھگڑے ہوئے۔ دو جنگیں ہوئی بڑی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، اور پھر دوسری جنگ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یہ ایک طرف، جن کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، مقابل میں سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ان کے اختلاف یہاں تک پہنچے۔ جب ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں تو عام طور سے یہی مفہوم ہوتا ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کے جو بہت سارے معاملات دونوں طرف کے ہیں، روایات ہیں اور اس تناظر میں لوگوں کے موقف ہیں، اسی بنیاد پر یہ سوال اٹھا کہ اہل سنت والجماعت ان معاملات کے سلسلے میں کیا موقف رکھتے ہیں، کیا رکھنا چاہیے۔ مشاجرات، صحابہ، صحابی اور صاحب کی جمع صحابہ۔ صحابی ہم کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے، علماء اصول نے صحابی رسول کی تعریف کی۔ صحابی کیا؟ صاحب کا معنی ساتھی۔ آپ میرے ساتھ ہیں، صاحب ہیں، ساتھی ہیں، یہ لغوی معنی ہے۔ جب ہم اصطلاح اسلام میں صحابی یا صاحب کہتے ہیں تو اس سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی اور دوسرے علماء نے تعریف کی صحابی کی، من لقیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، ایمان کی حالت میں، وہ چاہے کتنی ہی مختصر ملاقات ہو، کتنی طویل ہو، درجات کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن حالت ایمان میں ملاقات کی، اور پھر شرط یہ ہے کہ اسلام پر اس کی موت ہوئی ہو۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھا۔ کفار مکہ، ابو جہل، اس کے رفقا یا اس طریق پہ چلنے والے لوگ، انہوں نے دیکھا، ملاقات کی، بات چیت کی، لیکن وہ صحابی نہیں ہے اصطلاحاً۔ کوئی ایمان لے آیا، ملاقات کی، اس کے بعد میں مرتد ہو گیا، اگر ارتداد کی حالت میں، نفاق کی حالت میں موت ہو گئی تو وہ اصطلاحی طور پر صحابی کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ یہ اس لیے بھی ذہن نشین رکھنا ہے کہ بعض مرتبہ لغوی طور سے اگر صاحب، اصحاب کا استعمال ہوتا ہے تو صحابہ کرام کے دشمن اس سے استدلال کرنے لگتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ ایک روایت ہے کہ میدان محشر میں حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں فرشتے کھدیڑیں گے، تو آپ کہیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، اس میں بعض روایتوں میں ہے کہ میرے اصحاب ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ انکا لا تدری ما غیروا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا بدل دیا، دین میں تبدیلی کی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد تبدیلی کی دین میں۔ تو کہتے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کو بدل دیا۔ یہاں اصحاب کے لفظ کے استعمال کی کئی مفہوم بیان کیے کہ ایک عمومی اصحاب سے مراد
آپ نے امت کے لوگوں کو کہا جو اس دور کے بھی ہیں اور بعد کے بھی ہیں. ایک لغوی طور پر کہا کہ میرے ساتھی، اب اس میں منافقین بھی ہیں ظاہری طور پر، اصطلاحی طور پر نہیں. اور بھی کئی جواب دیے گئے ہیں. تو مشاجرات صحابہ، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف کا معاملہ کیا ہے. اس عنوان کی آج کے ماحول میں ہمارے حلقات میں عالم اسلام میں بڑی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. پہلے صحابہ کرام کے دشمنان یا اہل بیت کے دشمنان، روافض، نواسب اور خوارج، ان کے اثرات کی وجہ سے اس موضوع پر توجہ دینے کی ضرورت پیش آتی تھی. ایک لمبا عرصہ رہا کہ اہل السنہ والجماعہ کے اندر ان کے براہ راست اثرات نہیں تھے. گزشتہ چند دہائیوں میں کچھ تحریکیں، کچھ تنظیمیں، کچھ افراد مسلمان حلقوں میں سنیوں کے بیچ ایسے پیدا ہوئے، نمایاں ہوئے، جو کسی نہ کسی شکل میں اپنی فکر میں، عقیدے اور منہج میں انحراف کا شکار رہے. جنہوں نے کچھ خود ساختہ اصول بنائے، جنہوں نے قرآن و حدیث کے دلائل اور اہل سنت والجماعت کے اجماعی متفقہ عقائد کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، اور رافضیت، خارجیت، ناصبیت کا راستہ ہموار کیا ہمارے درمیان، ہمارے حلقوں میں. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے بہت سارے افراد اور حلقے جو علماء کرام سے دور ہیں، جو اہل السنہ والجماعہ کے متفقہ عقائد کو نہیں جانتے، جن کی قرآن و سنت کے نصوص پر کما حقہ نگاہ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو وہ عالم سمجھنے لگے ہیں، گوگل یا کسی ذریعے سے وہ کچھ باتوں کو جان لیتے ہیں، انفارمیشن لے لیتے ہیں، اور کچھ شخصیات سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاں تو ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، فلاں کے اتنے فالوورز ہیں، ان کو سبسکرائب اور لائک کرنے والی اتنی بڑی تعداد ہے، لہذا وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ نہیں دیکھ پاتے کہ وہ کتنی بڑی گمراہی کا شکار ہیں. قرآن و سنت سے ثابت شدہ چیز اور مسلمانوں کے اجماعی مسائل سے مخالفت کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور اس بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان بتدریج کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، جو صحابہ کرام پر نقد و تنقید کرنے میں، اپنی زبان تان کو دراز کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، شرماتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی کتنی بڑی مخالفت کر رہے ہیں. کوئی انجینئر پیدا ہوا ہمارے یہاں، خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت کے نام پر مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے کتاب لکھی کہ کس طرح خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی. پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے موافقین، اور پھر عالم عرب میں، مصر میں اخوان المسلمین، اس میں سب سے بڑھ کر سید قطب کا نام ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو نقد و تنقید کا نشانہ بنایا. مولانا ابو العلا مودودی صاحب بھی، انہوں نے بھی. یہ جب ہم کسی جماعت اسلامی کے لوگوں سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں غلط بات ہے. خلافت و ملوکیت، ان کی کتاب کو پڑھنے والے بے شمار لوگ ملیں گے جو صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک صاحب ہم سے بحث کر رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب وہاں پہنچ گئے اور سنا جب انہوں نے بحث، تو سمجھے بغیر انہوں نے درمیان میں کہا کہ جب سے میں نے مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت پڑھی ہے، تب سے حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، کہیے رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام ہیں یہ. اس نے کہا کہ ان کو رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم کہنے کا میرا دل نہیں ہوتا. ہم سے زیر بحث کرنے والے آدمی خاموش ہو گئے، ان کو وہیں کے وہیں ثبوت مل گیا، اور وہ ان کے دوست تھے مولانا مودودی صاحب. ان کے ہاں جماعت اسلامی کے لوگ بہت دنوں تک مولانا مودودی کا ایک جملہ دہراتے رہے کہ کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں. اور جب ہم تاریخ بتا رہے ہیں تو خلافت کس طرح ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اسے بیان کرنے کے لیے صحابہ کرام کا جو کردار ہے اس پر نقد کرنا تو لازمی تقاضا ہے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے، سب سے پہلی اصول کے طور پر نقش کر کے لکھ لیجئے اسے، کہ صحابہ کرام کا طبقہ ہمارے لیے دنیا کے دیگر انسانوں کے طبقات کی طرح تاریخی حیثیت کا صرف حامل نہیں ہے.
ہم ان پر گفتگو تاریخ کے حوالے سے صرف نہیں کریں گے، وہ تاریخ کی بات نہیں ہے، یا جس طرح ہم تاریخی اعتبار سے دوسروں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، صحابہ کرام سے یہ کرنا جائز نہیں ہے. علی وجہ البصیرہ، دلائل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. صحابہ کرام کو جب ہم کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر کوئی سے ہم کو محبت رکھنا، ولایت رکھنا، رضی اللہ عنہ کہنا ضروری ہے، تو یہ صرف اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کی جرح کی، دیکھیے ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے، اگر میں ایک اصول کی بات بتا رہا ہوں، ہاں علماء کرام جانتے ہیں کہ حدیث کی جب روایت کی جاتی ہے تو تابعین تک راویوں کو چھانا پھٹکا جاتا ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی روایت صحابی رسول کی ہے، اللہ کے رسول کے صحابی تک پہنچ جائے مضبوط اور ثقہ ذریعوں سے، تو صحابی رسول کی چھان بین نہیں کی جاتی کہ ان سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، مجروح ہیں، ان پر کسی نے جرح کی، نہیں کی جاتی. اور وہیں کہا جاتا ہے الصحابۃ کلہم عدول. کیوں نہیں کی جاتی؟ اور کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں، عدل والے؟ یہ عدل اصطلاحی ہے، صرف انصاف کے معنی میں نہیں. اس میں 4-5 صفات اکٹھا ہوتی ہیں. جب کہتے ہیں ہم کہ یہ حدیث صحیح ہے تو حدیث صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. اس میں سے پہلی ہے کہ اس کو روایت کرنے والے راوی جو ہے عدل ہو. آپ اس کی تشریح پڑھیے، میں وقت میرا گھٹ جائے گا. تو صحابہ کو عدول ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں کسی نقد و تنقید، جرح کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعدیل کی ہے، ان کو عادل قرار دیا ہے. 1-2 نہیں، 20 بلکہ 50 کہہ لیجئے آیات قرآنیہ میں اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا. ابھی ہم دلائل دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے تعدیل کی، ان کی توثیق کی، ان کو ثقہ قرار دیا. اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہو کہ یہ عادل ہوں، اللہ ان سے راضی ہوا، کیا ہم اور آپ اس پہ کیڑا نکال سکتے ہیں؟ اگر ہم نکالیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ جو کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں کا اصول مانتے ہیں اور اس میں صحابہ کو بھی گھسیٹتے ہیں، وہ لوگ جو رافضیت سے متاثر ہیں، نئے نئے جاہل علاماؤں سے متاثر ہیں کہ ان کے اتنے سننے والے ہیں، اتنے وہ لائک کرنے والے ہیں، ہاں، تو ان سے متاثر ہو کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض صحابہ یا کئی صحابہ کرام کو ہدف تنقید بناتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں. وہ یہ سن لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب وہ ان پر نقد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں، ہماری نہیں. ہاں، کوئی نوجوان یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں کی کا دفاع کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو دنیا کی بحثیں چھوڑ دیجئے، موٹا موٹا معاملہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی تعدیل کی ہے تو آپ ان کی مخالفت کر کے آپ کس کا رد کر رہے ہیں؟ اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ میرے صحابیوں کو برا بھلا نہ کہو، اور آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات دماغ میں رکھیے کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تاریخی معاملہ نہیں ہے. تاریخ کی جھوٹی سچی روایتوں پر ان کو ہم رد نہیں کر سکتے، پرکھ نہیں سکتے. اس کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہے آگے ابھی ہم جانیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ اب یہ صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ، حیثیت کیا ہے، اس کے چند دلائل بہت ہی سرسری انداز میں، ورنہ محدود وقت میں اگر ایک ایک دلیل پر لمبی گفتگو ہو تو بہت ہی طویل بات ہو جائے گی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. مہاجرین اور انصار میں پہل ایمان لانے والے، اول سبقت کرنے والے، ان کا کیا درجہ ہے یہاں آیت میں ملاحظہ فرمائیں اور دوسری روایتوں میں. ہاں، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سابقون الاولون کی اتباع کی احسان کے ساتھ. ہاں، ان کے سب سے پہلے صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے تابعین ہیں. ہاں، احسان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. احسان کے ساتھ مطلب بھلائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اندھے بہرے ہو کر نہیں،
دلائل کی بنیاد پر, اچھائی کی بنیاد پر, جنہوں نے ان کی پیروی کی, اتباع پہ, یعنی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے. کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین. صحابہ, انصار, اور پہلے مہاجرین کہا پھر انصار, ہاں, ان سے اللہ آگے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہوا. راضی کا مطلب اللہ خوش ہے, مطمئن ہے. جن سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں, مطلب ان کا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے, ان کی عبادت میں خامیاں ہو سکتی ہیں, ان کے کردار اور اخلاق ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہم آپ جیسے لوگ اس پر نقد و تنقید کریں, کوئی تنقید سے بالاتر نہیں کہیں. مولانا ابو العلا مودودی صاحب کا یہ اصول جماعت اسلامی کے ہمارے بھائی سن لیں, قرآن کے خلاف ہے. ہم نہیں کہتے, کوئی بھی تنقید سے بالاتر نہیں, دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے, انبیاء کے لیے نہیں ہے, صحابہ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہے. جس سے اللہ راضی ہے, اگر اس سے کوئی ناراض ہے تو اس کا ایمان ٹھیک ٹھاک کہلائے گا؟ روافظ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. نواسب اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں. روافظ چند صحابہ کو چھوڑ کے جن کو اپنا اہل بیت کا حامی مانتے ہیں, سب کو مرتد تک قرار دیتے ہیں, گویا وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اب جب قرآن کی آیتیں ان کے آڑے آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو بدا ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. شیعوں کے روافظ کے عقیدے میں ایک عقیدہ ہے بدا, یعنی ظاہر ہونا. اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے معلوم نہیں تھی, بعد میں معلوم ہوتی ہے. پہلے نہیں معلوم تھا کہ صحابہ کرام مرتد ہو جانے والے, یہ ان کے عقیدے کی بنیادوں میں سے, اور اسی لیے تقدیر پر وہ ایمان نہیں رکھتے. ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو تقدیر قلم کو حکم دے کر قیامت تک ہونے والی ایک ایک چیز کو لکھ دیا, اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے, پہلے سے جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, کوئی چیز ماضی حال مستقبل کی اس سے مخفی نہیں ہے. جو ہوا وہ بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسا ہوتا یہ بھی جانتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں, قرآن کی دلیلوں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, فی الحال اس کا موقع نہیں ہے. تو اللہ ان سے راضی ہوا, خوش ہو گیا. وَرَضُوا عَنْهُ, اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے کا مطلب, ہم صبح شام کے اذکار میں کہتے ہیں نا, بڑی فضیلت ہے, رضیت باللہ ربا, میں اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے پر راضی ہوں. کیا مطلب ہے راضی ہونے کا؟ اللہ کو رب مانا. رب, اس نے ہم کو امیر بنایا, غریب بنایا, چھوٹا بنایا, بڑا بنایا, کالا بنایا, گورا بنایا, دونوں آنکھیں دی, ایک آنکھ دی, اندھا بنایا, لنگڑا بنایا, کسی چیز سے محروم کیا. یہ اس کی ربوبیت ہے. میں رب ہونے پہ راضی ہوں تو جیسا رکھا میں راضی ہوں. میرے گھر میں میت ہو گئی, بیماری ہو گئی, کوئی پریشان ہے, کوئی دقت میں مبتلا ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, میں راضی ہوں. ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں. اس کا دین جو حکم دیا, داڑھی رکھو, مجھے اعتراض نہیں ہے, میں راضی ہوں. شادیاں 4 شادی مرد کر سکتا ہے, ہماری مومنہ خاتون بولے گی اللہ کی اجازت ہے, میں راضی ہوں, مجھے اعتراض نہیں ہو سکتا. جس پر اللہ راضی ہے میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں؟ تو اس کی ربوبیت, اس کے دین, اس کے رسول کی تعلیمات اور رسول کی ساری چیزوں پر میں خوش ہوں. صحابہ کرام کی رضامندی کو بیان کرنے کے لیے میں نے اکثر خطابات میں ذکر کیا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت پیاری مثال دی. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی بیمار ہے, بیماروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کڑوی دوا پلائی جائے تو پینے کو تیار نہیں ہوتا, تو ہاتھ پیر پکڑ کے بچوں کو زبردستی منہ میں ماں باپ جو ہے یا ذمہ دار جو ہے انڈیلتا ہے. یہ زبردستی والا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار ہیں, انہیں احساس ہے کہ ہاں مجھے اچھا ہونے کے لیے دوا کھانی ہی پڑے گی, تو مجبور ہو کے منہ بگاڑ کے زبردستی ناک بند کر کے اپنی دوا استعمال کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں بیمار کہ کڑوی دوا کو اس طرح پیتے ہیں جیسے کوئی میٹھا شربت پیتا ہے, شیریں لذت لے کر شربت کی طرح اس کو پیتا ہے, کڑوے شربت. مولانا آزاد نے کہا کہ ایسے ہی اہل ایمان میں ہیں, مسلمانوں میں ہیں. کچھ زبردستی کیے جاتے ہیں کہ آپ زبردستی نماز پڑھیے, یہ کریے, وہ کریے, جیسے منافقین یا کچھ اچھے ایمان والے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کرتے تو ہیں لیکن ایک طرح کی کراہت, بوجھ سمجھ کر دین کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں
جو اللہ کے راستے میں دین کے معاملے میں آنے والی تکالیف میں لذت محسوس کرتے ہیں. مولانا آزاد نے کہا کہ صحابہ اور صحابہ میں جو سابقین اولین ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، ان کا معاملہ ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں. اور انہوں نے کچھ واقعات بیان کیے. میں ایک واقعے کی طرف صرف اس میں سے اشارہ کروں. غزوہ احد میں ابو عمارہ انصاری صحابی رسول تھے. 7 صحابہ کرام، 7 انصار اور 2 مہاجر. جب پیچھے سے خالد بن ولید کا حملہ ہوا تو صرف یہ بچے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے 7 انصار ڈھیر ہو گئے کے بعد دیگرے. جنگ کے بعد ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ہمارے مسلمان شہداء اور زخمیوں کی خبرگیری کی جائے. تو چلتے چلتے انہوں نے ابو عمارہ کو دیکھا کہ سانسیں چل رہی ہیں. وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا اور ان کو اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبرگیری کے لیے بھیجا ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے بڑی مشکل سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے بلا دیجیے. انہوں نے جا کر بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ کو مخاطب کیا تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ آپ اور قریب آ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھ دیا، ان کے سر کے قریب آ گئے. انہوں نے اپنا سر بڑی مشکل سے اٹھایا، اپنے آپ کو کھینچا اور آپ کے زانوئے مبارک پر اپنا سر رکھ دیا اور آپ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. اسی مسکراہٹ کے درمیان ان کی روح قبض ہو گئی. مولانا آزاد نے لکھا، 2-3 اور واقعات نقل کیے. اس خاتون کے جس کا شوہر بھی شہید ہوا، باپ بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہر مصیبت ہیچ ہے. تو مولانا آزاد نے تبصرہ کیا کہ یہ اللہ سے راضی ہونے کی انتہائی شکل ہے کہ سابقون الاولون نے خاک و خون میں لوٹتے ہوئے جس طرح مسکرا کر موت کا استقبال کیا، دنیا میں کوئی انسان آرام دہ بستر پر موت کو گلے نہیں لگاتا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کی ان قربانیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں رکھ سکتے. اسی وجہ سے ان کا یہ مقام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات، جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جنتی ہیں. کوئی ان کے خلاف اگر کچھ لب کشائی کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی عظیم، شاندار، عظیم الشان کامیابی ہے. آگے بڑھتا ہوں اس لیے کہ اصل مضمون مشاجرات ہے. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدا، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد. اب یہ جو لوگ متاثر ہیں ہمارے وہ نوجوان جو دھوکے میں ہیں، فریب میں ہیں، اپنے آپ کو بہت عقل والا، علم والا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جاہل ہیں. اگر کوئی صحابی رسول کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ جاہل ہے. ابھی ہم ایک عبارت پڑھیں گے سلف کی، امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کی عبارت ہے کہ وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ بے وقوف ہے. صحابہ کرام پہ نقد و تنقید کرنے والا، اور بالکل بجا کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے، ہدایت واضح ہو گئی. قرآن حدیث میں صاف صاف مضمون ہے، آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے تو بے وقوف تو ہیں. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کر رہا ہے، حدیث آ گئی، قرآن آ گیا، سنت کی مخالفت کر رہا ہے. اور آگے جملہ کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسروں کی اتباع کرے. جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت کے مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام. تو اس آیت میں مومنین سے مراد کون ہوئے؟ صحابہ کرام. اللہ فرما رہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مومنین یعنی صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اگر چلتا ہے، نولیہ ما تولی، تو جس راستے میں وہ چل رہا ہے ہم اسی پر اس کو چلنے دیں گے، نیکی کی توفیق سے محروم کر دیں گے. نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے. وساءت مصیرا، کتنا برا ٹھکانہ ہے. اسی آیت کی بنیاد پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کا جو متفقہ راستہ ہے اس کی مخالفت کرنا گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے.
اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اگر کسی چیز پر متفق ہیں، ان کا اجماع ہو گیا ہے، کسی چیز پر ان کا اجماع ہے، تو وہ ماننا لازم ہے، فرض ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ اجماع دلیل ہے بطور خاص صحابہ کا اجماع۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کی مخالفت کرنے والا جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، اس آیت سے قرآن کا فرمان ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اہل کتاب کے ذکر کے ضمن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یاد ہوگی سب کو کہ اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو، قرآن و سنت پر، اللہ اور رسول پر۔ آمنتم میں خطاب کس سے ہے؟ صحابہ کرام سے۔ اس آیت کریمہ میں آگے اللہ نے کہا کہ لوگ اگر غیر مسلم اسلام لے آئے کیسے؟ جیسے تم یعنی صحابہ کرام نے ایمان لایا، فقد اہتدوا، تو ہدایت پا گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح کوئی ایمان لائے گا تو وہ ہدایت والا ہے۔ اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ جو صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں رکھتا وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ بالکل صاف واضح، کسی کی نہ سمجھ میں آتا ہو، اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ بے وقوف ہے۔ ہاں آگے دوسری آیت والذین جاؤوا من بعدہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں مال فے کے حقداروں کے مختلف طبقات بتائے، اس میں بعد والوں کے بارے میں کہا والذین جاؤوا من بعدہم، انصار مہاجرین کا ذکر کیا، ہاں ان کے موافقین کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں، صحابہ انصار اور مہاجرین کے بعد جو لوگ آئے، والذین جاؤوا من، جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا قول کیا ہوتا ہے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اہل سنت ایک بات تو یہ کہ یہ دیکھیے یہ عقیدہ ہے، اب تاریخی روایات کی بنیاد پر ان آیتوں کو رد کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صحابہ سے اللہ راضی ہوا، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ بعد میں صحابہ کرام سے کچھ غلطیاں بھی ہو جانے والی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہونے والی ہے، مشاجرات کا وقوع ہونے والا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا، یقیناً ہمارا علم ایمان ہے، جو نہیں مانتا رافضی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ معلوم نہیں تھا، وہ اسلام سے باہر ہے۔ ایمان والا یہ مانتا ہے، اللہ کو معلوم تھا پھر بھی کہا کہ میں راضی ہوں۔ مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں اہل سنت کے موقف کی یہ بنیاد سمجھ لیجئے کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی خطا، غلطی، ٹکراؤ، مشاجرات ہوئے، اس سے ان کا درجہ، فضیلت، حیثیت مجرور نہیں ہوتی۔ آگے ہم اس کو جانیں گے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ بعد والوں کا شعار اہل ایمان کا کون بتا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ وہ کہتے کیا ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگار ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما، معاف کر دے ہم کو، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے سبقت کر گئے، سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان میں سبقت کر گئے۔ صحابہ کے بعد آنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہمارے ساتھ ایمان میں سبقت رکھتے ہیں۔ تو کون لوگ مراد ہوئے؟ اللہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تابعین، تبع تابعین اور بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں وہ صحابہ کے بارے میں مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، انہیں اپنا بھائی مانتے ہیں۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ اور بعض دوسرے اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہتا ہو، اگر صحابہ کرام پر کو برا بھلا بولے، کسی ایک صحابی کو گالی دے، برا بھلا کہے، تو وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا، اس کو مسلمانوں کے مال فہ میں حصہ نہیں ملے گا، وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ ان حقداروں کے بارے میں یہ ان کی صفت بتا رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو حکم ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں، آپ اور ہم ان کو گالی دیں گے، ان پر تنقید کریں گے، تو قرآن کے اس حکم کی موافقت ہوئی، مخالفت ہوئی؟ کتنے مومن ہوں گے ہم؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور آگے یہ بھی کہا، یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مومنین وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اے پروردگار ہمیں بخش دے، ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت کرنے والے بھائی ہیں انہیں بخش دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ کپٹ مت رکھ، غل، غش، کینہ کپٹ مت رکھ۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں وہ ایمان والے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے دعا کرنا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کا شیوا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بعد والے ایمان والوں کے لیے، صحابہ کے لیے دعا کریں، تو وہ ایمان والے ہوئے۔
اب ایمان والوں کے لیے کہا کہ دل میں کینہ نہ رکھے. اس کا مطلب جو اگر صحابہ کرام کے تعلق سے دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے, بغض و عناد رکھتا ہے, اور کہتا ہے کہ مجھے رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں ہوتا, تو وہ اس دعا سے محروم ہے, یا اللہ کے اس فرمان کے مطابق وہ ایمان والے میں ہے کہ نہیں, غور کرنے کی بات ہے. ہاں, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. پروردگار تو بڑا مہربان ہے, رؤوف ہے, ہاں, رافت والا, نرمی والا, رحیم ہے, مہربان ہے, رحمت والا ہے. ایک اور آیت, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. گھڑی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اس لیے میں بھی مضمون کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں. ہاں, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. وہی اللہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا. بڑے زبردست اللہ کے کلام, کچھ بھی ہو آپ غور کرتے جائیں, معانی کے سمندر ہیں, ڈوبتے جائیں. محصلہ میں نے اس آیت پر لمبی چوڑی تقریر کی تھی اور مجھے احساس تھا کہ بہت کچھ باقی ہے, یہاں تو اتنا موقع بھی نہیں ہے. ہاں, اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے امیوں میں رسول کو بھیجا. انہی میں سے امیوں میں سے, وہ بھی امی ہے, رسول امی صحابہ میں سے ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں. ہاں, جو اللہ کے رسول کو بشر یا بشریت کے دائرے سے خارج مانتے ہیں, قرآن کے ایسے فرامین پر غور کریں. ہاں, کہ ان کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے. یتلو علیہم آیاتی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے تو یہ ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کو قرآن سناتے تھے, کن کا تزکیہ کرتے تھے؟ تزکیہ یعنی صفائی, تربیت. ہاں, کن کا کرتے تھے؟ صحابہ. اگر صحابہ کرام ہی ایسے ہو جائیں کہ ان پر نقد کیا جائے, وہ قابل اعتبار نہ رہ جائیں, دنیا داری اقتدار کی خواہش میں لڑنے والے بن جائیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ, قرآن کی تلاوت کا کچھ اثر نظر آ رہا ہے؟ الزام کس پہ جائے گا؟ صحابہ کرام پر تنقید کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ ان کے تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں الکتاب اور الحکمہ یعنی قرآن اور سنت. الحکمہ سے مراد اللہ کے رسول نے کتاب کے علاوہ جو بتایا سب سنت ہے, حدیث ہے, اس لیے حکمہ کی تشریح کی سنت ہے. اور منکرین حدیث میں جو لوگ حدیث کا رد کرتے ہیں وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں, الحکمہ کو نہیں مان رہے ہیں. تو وہ کتاب, الکتاب اور الحکمہ کے. اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے دین سکھایا تو صرف کتاب کو کافی نہیں سمجھا, کتاب کے ساتھ حکمہ بھی سکھایا. مطلب کتاب کے ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہے, قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے. لیکن منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ارے یہ تو قرآن کے لیے بے عزتی ہو جائے گی. قرآن کی بے عزتی نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. قرآن کافی ہے لیکن ہماری سمجھنا کافی ہے, ہم کو سمجھانے کے لیے رسول کی اور حدیث کی ضرورت ہے. تو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہاں ایک نقطہ صرف اشارتاً کہوں جو بہت تفصیلی گفتگو کے لائق ہے, اور علماء سے آپ ضرور سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا, جو پوری انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ بن گیا, ایک یورپی کی زبان میں آپ ہیروز کی نرسری یعنی عظیم شخصیات کی نرسری بن گئے. جو لوگ آپ کی تربیت میں پلے بڑھے وہ دنیا میں بے مثال شخصیات کی حیثیت اختیار کر گئے. وہ کیسے ہوئے, کیسے دنیا کا بہترین معاشرہ تشکیل پایا؟ قرآن کی تلاوت پڑھی گئی, تزکیہ کیا جائے اور الکتاب الحکمہ کی تعلیم دی جائے. یہ اجمالی نصاب تعلیم ہے اس مسلمانوں کا, نبی کا طریقہ تربیت ہے, نبی کا طریقہ دعوت ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے جو نبی نے کیا. تب جماعت کی, سماج کی اصلاح ہوگی, تب اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. اور اسی طریقے سے تزکیہ کیا جائے, اسی طریقے سے الکتاب الحکمہ کی تعلیم دی جائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. باقی آپ سر پیٹتے رہیے, نئے نئے اصول بنائیے, نئے نئے طریقے بنائیے, وہ نتیجہ, وہ فائدہ نہیں ملے گا جو نبی کے طریقے سے ملتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قابل غور جملہ ہے کہ اگرچہ وہ اس سے پہلے صحابہ کرام کو امیین میں بھیجا اور آپ نے یہ کیا, اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. قرآن کا ارشاد ہے کہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس کا مطلب اب کیا ہے؟ پہلے گمراہی میں تھے, مطلب اب گمراہ نہیں ہیں, اب ہدایت پر ہیں. پہلے گمراہی میں تھے اسلام لانے سے پہلے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ جانثار بننے کے بعد, آپ کی تربیت پانے کے بعد اب ہدایت والے ہو گئے, بلکہ ہدایت کا چراغ بن گئے. اگلی آیت, اللہ نے سورہ فتح میں کئی مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے حدیبیہ کے مقام پر, عمرہ حدیبیہ جو مشہور ہے,
اس کے مقام پر جو بیعت کی، بیعت رضوان، ہاں درخت کے نیچے، اور جن لوگوں نے ساتھ دیا، کئی مقام پر ان کی تائید توثیق کی کہ جو لوگ بیعت کر رہے تھے اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ پر بیعت کر رہے تھے۔ ابھی روایت آئے گی علامہ ابن تیمیہ کے قول میں کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی، کہ لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، کہ ایک شخص بھی صحابہ میں سے جنہوں نے جنت درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اس میں سے ایک انسان بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ 1400 سے 1500 کے درمیان تھے، 1400 سے 1500 کے درمیان تھے، کہا ایک بھی اس میں سے جہنم میں نہیں جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح سورہ فتح کے آخر میں اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام، ہاں اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، کفر میں سخت ہیں، آج کل کے ہماری طرح نہیں کہ اہل حدیثوں پہ سخت ہے اور علماء کرام پہ زیادہ سخت ہیں، میدان محشر کی طرح ان کے عمل کو تول رہے ہیں، ارے وہ تو وہاں مسکرا دیے، وہ تو وہاں چلے گئے، 10 منٹ لیٹ خطبہ دے دیا، ہاں اس میں ایسا لگتا ہے کہ کفر اور اسلام کی جنگ اسی میں جیت جائیں گے علماء کی تنقید کر کے۔ یہ کسی قوم کی پستی اور انحطاط کی علامت ہے، لکھ لیجئے یہ جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے میری اس بات کو رد کرنے کے لیے میری خامیاں کچھ بیان کر دی جائے، میں انسان ہوں، خامیاں ہیں، آج کے زمانے کا ہوں، ہاں لیکن یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں عام طور سے رواج پا رہا ہے نوجوانوں میں، ہاں تکفیر تک کر جاتے ہیں علماء کرام کی، یہ خارجیت ہے، گمراہی ہے، اہل سنت قرآن و حدیث کے متفقہ طریقے کے خلاف ہے، ہاں تو خیر جو لوگ ساتھ ہیں اللہ کے رسول کے وہ کفار پہ سخت ہیں، کفر میں شرک سے نفرت کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے نہیں، غلطیاں ہوتی ہیں معاف کرتے ہیں، اپنے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر شادی میں نہیں جائیں گے، اس میں نہیں جائیں گے، اس میں نہیں جائیں گے، شرک ہو رہا ہے تو پیشانی پہ بل نہیں ہو رہا ہے، بدعت آ رہا ہے اس کا مسئلہ ہے، اس پہ لڑیے، شرک اور بدعت پہ اللہ کی مدد ملے گی۔ تو کفار پر سخت ہیں، رحماء و بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے جانثار ہیں، رحمت کرنے والے، دوسرے کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی صفت بتائی اللہ نے انصار کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، موقع نہیں ہے۔ تراہم، میں آخری جملے سے استدلال کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اس آیت میں آگے کہا تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں، یہ ان کا اخلاق اور منہج ہے، سماج میں کیسے رہتے ہیں، کفار سے سخت، مسلمانوں سے نرم، یہ منہج ہے، طریقہ ہے، اور ان کی اپنی عبادت رکوع سجدے میں پاؤ گے، عبادت میں خوب کرتے ہیں عبادت۔ اور تیسری چیز باطن کیسا ہے، قرآن کی آیت کا اگلا ٹکڑا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کو چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ صحابہ کرام کی نیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دکھاوا نہیں ہے وہاں کہ آپ فوٹو کھچا رہے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے، ہاں کہ بڑا کارنامہ انجام دیا اور دل میں کچھ اور ہے، صرف شہرت چاہتے ہیں، نام چاہتے ہیں، نہیں، صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ یبتغون فضلا، یہ دل کا معاملہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو علیم خبیر ہے، علیم بما فی الصدور ہے، کہ وہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے رضوان، اس کی رضامندی کے چاہنے والے ہیں، ان کی نیت یہ ہے، جذبہ یہ ہے، طلب یہ ہے۔ صحابہ کرام کے باطن کا تصفیہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ اور ہم یا بات کا کوئی جاہل آدمی صحابہ کرام کو اگر کسی الزام سے متہم کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے کیا؟ اسی طریقے سے سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ جو تم میں سے، ان میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے، فتح سے پہلے جن لوگوں نے قتال خرچ کیا اور قتال کیا، لڑائی کی، فتح سے کوئی فتح مکہ کہتا ہے، زیادہ تر لوگ صلح حدیبیہ کہتے ہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے جن صحابہ کرام نے قتال کیا، انفاق کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد انفاق کیا اور خرچ کیا اور قتال کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انہیں صحابہ کرام میں بھی فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے کے صحابہ کا درجہ بعد والوں سے اونچا ہے۔ اور لیکن اللہ نے اگلا جو جملہ کہا وہ یاد رکھنے والا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
اور ہر ایک سے اللہ نے الحسنہ، حسنہ بہترین بدلے کا، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے ہر ایک سے. اب اس میں امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت مغیرہ بھی ہیں، حضرت عمرو بن عاص بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ تو اور زیادہ واضح ہیں، اور بہت سارے جتنے بھی صحابہ ہیں صحابیت کی تعریف میں جو آتے ہیں رضی اللہ عنہم، سب کے سب اس میں کہ اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. ہاں، اور بھی آیتیں ہیں. یہ چند آیتیں پیش کر کے میں نے جو دعویٰ کیا کہ صحابہ کا معاملہ تاریخ کی حد تک نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے، وہ تنقید سے بالا تر ہیں. نوٹ کیجئے میرا جملہ، تنقید سے بالا تر ہیں. کیوں ہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے کہا کہ وہ ہدایت پر ہے، اللہ نے کہا کہ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو صحابہ کی طرح ایمان لائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات پائے گا. سب کو حدیث بار بار سامنے سے گزرتی ہے، ان میں سے ایک نجات پائے گا. کون؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اختلافات ہوں گے، یہ ایک حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا. دوسری حدیث کی طرف اشارہ کر دوں، وقت نہیں ہے اس لیے شارٹ سے اختصار کے ساتھ. دوسری حدیث میں ہے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا. وہ جو اختلافات ہوئے بعد میں جو اختلافات ہو رہے ہیں مسلک کے، اس کے تو کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ جس مولوی کی تقریر سنو لگتا ہے وہی صحیح ہے، کس کو ماننا سمجھ میں نہیں آتا، وہ عذر نہیں چلے گا. قرآن حدیث اتنا گنجلک نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ کی ہدایت بالکل سورج کی طرح روشن ہے، واضح ہے، صاف ہے. آپ کے اندر جذبہ خیر ہے، دعا کیجئے، توفیق مانگیے اور تلاش کیجئے، بہت آسانی سے ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم میں میرے بعد زندہ رہے گا تو اس کو اختلافات میں بچنا ہے، ہدایت پر رہنا ہے. تو علیکم بسنتی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. امام مالک وغیرہ کہتے تھے السنت سفینۃ النجات، سنت نجات کی کشتی ہے. طوفان نوح ہو یا کوئی بھی طوفان ہو، آپ کو بچنا ہے تو سنت کی کشتی میں سوار ہوئیے. ہاں، یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس کو عزو علیہ بالنواجز، دانتوں سے اس کو اچھی طرح پکڑ لو. تشریح کا، لمبی چوڑی تشریح کا موقع نہیں ہے، بڑی پیاری حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن اس سے پتہ چلا کہ اختلاف ہوگا یہ رسول کو معلوم تھا. بتایا کہ اختلاف ہوگا، اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے رسول کو بتایا، انہوں نے ہم کو بتایا اور بتایا کہ اختلاف ہوگا. یہ نہیں کہا کہ فلاں امام کا دامن تھامنا، فلاں سلسلے سے وابستہ ہو کے بیعت کر لینا، فلاں بزرگ کے پیچھے جانا، فلاں تنظیم تشکیل پائے گی اس کو اختیار کرنا. کہا میری سنت، میرے خلفاء کی سنت. اور 73 فرقے والی حدیث میں کہا کہ وہ نجات پائے گا جو میرے طریقے پر، میرے منہج پر اور صحابہ کے طریقے پر ہو. صحابہ کرام کا منہج نجات کا معیار ہے اس حدیث کے مطابق. میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ جو اختیار کرے گا، جو طبقہ، تم سمپل واضح نام نہیں لیا آپ نے، کلیئر بتا دیا. صحابہ کرام کا منہج عقیدے میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، مسئلے مسائل میں، علوم و فقہ میں، ہر معاملے میں صحابہ کرام معیار بن گئے. جو آیتیں میں نے پڑھی اور یہ جو ایک دو حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت خالد بن ولید میں کچھ تکرار ہو گئی. حضرت خالد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کچھ برا بھلا کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے بلایا اور کہا خالد تم عبد الرحمن کو برا کہتے ہو. اس وقت یہ فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر ان میں سے کسی نے ایک مد، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری مسلم اور دوسری کتابوں میں، آپ نے سنا ہوگا لیکن غور کیجئے. احد پہاڑ کے برابر سونا، ہم میں سے کوئی ہے جو اتنا سونا کما سکتا ہے؟ آج دنیا کا جو امیر ترین شخص ہو، حکومتیں جس کا فیور کر رہی ہے، وہ اڈانی ہو کوئی اور ہو، ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا کما لیں گے؟ نہیں کما پائے گا. لیکن اگر کسی نے کما لیا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں پائے گا، لیکن ہو گیا تو ہو جائے گا، تو کوئی خرچہ نہیں کرے گا اتنا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مثل احد، احد کتنا بڑا پہاڑ ہے، سلسلہ ہے یہ، مدنی حضرات سے پوچھیے، آپ لوگوں میں جو حج عمرہ کرنے گئے دیکھیں، اس کے برابر سونا اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو اس صحابہ کرام کے ایک مد اور اس کے آدھے مد
ایک مد 1 کلو سے بھی کم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ لیں کہ کلو آدھا کلو، بالکل سیم ترجمہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے 1 کلو آدھا کلو بھی انہوں نے جو خرچ کیا بعد والا، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول خالد بن ولید جو خود صحابی ہیں، تو بعد والوں کا کیا معاملہ ہمارا اور آپ کا؟ ہاں، علی انجینئر کا اور حامدی کا، راشد ساز کا، فلاں کا، ڈھیما کا، روافظ کا، ان کا کیا معاملہ؟ 1 مد اور آدھا مد جو انہوں نے خرچ کیا اس کے برابر ہمارے پوری دولت بلکہ احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں پہنچ سکتا. کیا مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے صحابہ کرام کی، خاص طور سے سابقون الاولون کی، وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس جملے سے آپ کہہ سکتے ہیں. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ النجوم امانۃ للسماء، کہ یہ ستارے آسمان کے محافظ ہیں، ضامن ہیں. فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان میں وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، قیامت آئے گی. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے محافظ ہوں، امین ہوں، ضامن ہوں. جب فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. آپس میں کچھ اختلافات ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سب سے بہترین زمانہ، پھر اس کے بعد والوں سے سب سے بہترین، لیکن وہاں کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے. پھر اس کے بعد سے سب سے بہترین، لیکن وہاں اور زیادہ مسائل ہوں گے. تو صحابہ کرام میں وہ بات آئے گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ امت کے لیے، میری امت کے لیے امین ہیں، محافظ ہیں، ضمانت ہیں. ہاں، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ آ جائے گا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا. صحابہ کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، سرپٹ کھلے گا، اور قیامت تک فتنے تیزی سے آتے ہی رہیں گے. صحابہ کرام سے بہت ساری چیزوں کی روک تھی، امت کے مسائل کی. ہاں، یہ صحابہ کا درجہ، اس کی بھی تشریح کا موقع نہیں ہے. یہ چند آیات اور حدیثیں میں نے پیش کی. صحابہ کرام کے اقوال پیش کروں؟ دیکھیے میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اصل موضوع باقی ہے. ہاں، میں صرف اشارہ کروں 2-1 قول کی طرف. اگر صرف اقوال صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کے اقوال کو نقل کریں تو کئی جلدوں کی موٹی موٹی کتاب تیار ہو جائے گی صحابہ کرام کے مقام، مرتبہ، درجات، فضائل بیان کرنے میں. حضرت ابن مسعود کا بہت مشہور قول ہے، اس کا ایک حصہ سنا دوں کہ اللہ کے رسول حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص اسوہ بنانا چاہتا ہے، کسی کو نمونہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نمونہ بنائیں، کیونکہ وہ لوگ اس امت میں اپنے دل کے اعتبار سے سب سے نیک، ابرو ہذہ الامہ قلوبا، دل کے اعتبار سے سب سے نیک ہے. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم میں سب سے گہرے ہیں. آج کل کچھ لوگ نئی تحقیق پیش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم ان سے زیادہ ہو گیا. بات کے فلاسفہ نے ایسی بات کہی تھی، ہمارے اسلاف نے بڑا بہترین رد کیا. کہا کہ صحابہ کرام جن علوم کی جڑوں پر کام کرتے تھے نا، بعد کے لوگ شاخ پتیوں میں الجھے رہے، زندگیاں کھپا دی. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ثابت کیا انہوں نے ڈیٹیل میں، جس کا بھی موقع نہیں ہے. تو علم کے اعتبار سے سب سے گہرے ہیں. وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور تکلف میں سب سے کم تر. تکلف کو میں یوں کہہ لوں آپ سمجھانے کے لیے کہ ٹیپ ٹاپ، فیشن، دکھاوا، خوب زرق برق لباس، دکھاوا، یہ چیزیں نہیں. سادگی، تکلف نہیں. سب سے سادے لوگ. وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا، اور سب سے بہترین، سب سے درست اخلاق اور چال چلن والے. وَأَحْسَنُهَا أَخْلَاقًا أَوْ خُلْقًا، اور سب سے بہترین اخلاق میں. یعنی یہ صحابہ کرام کی صفت بتائی کو کس نے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور ایسے کئی اقوال ہیں. میں ایک قول کی طرف اشارہ کروں. یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ فضیلت والے ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ ایسے کئی اقوال ملیں گے آپ کو. تو عبداللہ ابن مبارک نے جو جواب دیا، اگر کوئی سمجھے مانے تو اس کا دل روشن ہو جائے گا، ایمان بڑھے گا. انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گزارا وقت، اور آپ کی معیت میں، صحبت میں، صحابیت کہہ لیجئے، صحبت میں جو ایک غبار ان کی ناک کے بال میں آیا، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے زیادہ فضیلت والا ہے. حضرت امیر معاویہ کی ناک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت میں جو گرد و غبار کا ٹکڑا آیا نا، حصہ آیا، کوئی گرد آئی،
تو وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ فضیلت والی ہے. یہ ہے مقام صحابیت جو ہمارے اسلاف نے سمجھا تھا. امام شافعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر فضیلت میں ہم سے اونچے ہیں بعد والوں سے. دین میں، ایمان میں، علم میں، فضیلت میں، عقل اور سوجھ بوجھ میں، ہر اعتبار سے وہ اونچے ہیں. اور ان کی رائے ہمارے حق میں، ان کی رائے ہمارے حق میں ہماری اپنی رائے سے زیادہ بہتر ہے. ان اقوال کی روشنی میں ایک دو قول یہ دیکھیے کہ اب صحابہ کرام سے متعلق ہمارا موقف یا اہل السنہ والجماعہ کا بطور خاص مشاجرات میں کیا ہونا چاہیے. ہاں تو پہلے یہ کہ صحابہ کرام کے متعلق امام طحاوی کی شرح العقیدۃ الطحاویہ کا متن کا ایک حصہ میں پڑھ رہا ہوں اور تیزی سے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِدُ فِي حُبِّ أَحَدٍ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی ایک آدمی کو ان میں سے مفرد کر کے اکیلا محبت میں اکیلا نہیں کرتے کہ کسی ایک سے محبت کریں یا چند سے کریں، اور نہ ہی کسی ایک صحابی سے بھی برات کا اظہار، ایک صحابی سے بھی ہم بیزاری براعت لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے. ایک یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہے ہیں، متفقہ عقیدہ ہے، پوری امت مانتی ہے یہ. اب اگر کوئی ایک یا دو چار صحابی کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. ایک صحابی کو بھی ہم سے برات نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. جو صحابہ کو برا بھلا کہے، ہاں ابھی میں نے شروع میں مولانا ابو العلا مودودی صاحب کا، ہاں سید قطب کا یا کچھ لوگوں کا نام لیا تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. نام نہیں لینا چاہیے. یہاں نام لینا، ہمارے اہل علم نے کہا جہاں لوگ مشہور ہوں ان کے نام، ان کی شہرت، ان کی بعض چیزوں کی وجہ سے کچھ لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہوں، متاثر ہوتے ہوں، تو وہاں نام لے کر ان کا رد کرنا فرض ہے تاکہ لوگوں کو متنبہ کیا جا سکے. ضروری ہے. تو انہوں نے بڑا کام کیا، کتابیں لکھی، مفکر اسلام، دانشور، فلاں ڈیما، لیکن اگر قرآن و حدیث کے خلاف ان کی بات ہے تو ہمارے پیروں کے نیچے. ہم ان سے بغض رکھیں گے جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. اگر بغض نہیں ہے، تعویل ہوگی تو الگ بات. تو ہمارا طریقہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے، ایک رافضی سے ایک سنی کو مسلمان محبت نہیں ہو سکتی. ہاں شیخ حسن البنا، اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ ہمارا جو اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیجئے، جس میں اتفاق ہے ساتھ ساتھ چلیں. یہ فروعی معاملات میں ٹھیک ہے، منہج عقیدے اور مسلمہ عقیدوں کے سلسلے میں نہیں چلے گا. سمجھیے اس کو. لوگ غلط سلط کو ملا دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس طرح پیدا ہو جاتے ہیں. اختلاف، آج مسلمانوں کے حالات بڑے نازک ہیں. حالات نازک ہونے کا مطلب ہے کہ ہم شرک سے سمجھوتا کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں. ہمارے حالات اسی لیے ناگفتہ بے ہیں کہ ہم شرک کو برداشت کر رہے ہیں. اس لیے ناگفتہ بے ہیں کہ ہم سنتوں کی مخالفت کو جھیل رہے ہیں، بدعتوں کو چلنے دے رہے ہیں. اس لیے ہمارے حالات خراب ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے کے بغض رکھنے والوں کو پنپنے دے رہے ہیں. چپ ہے، وہاں خاموش ہے. آپ کے ابا کو کوئی گالی دے تو آپ کہیں گے کہ چھوڑوں گا نہیں. یہ باپ اور ان سے زیادہ بڑھ کر معاملہ ہے. یہ قرآن و حدیث کو رد کرنے والی بات ہے جو صحابہ کرام پر تنقید کر رہا ہے. تو ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے. وہ بغیر الخیر یذکرہم، اور وہ شخص جو خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرتا ہے، اچھائی کے ساتھ صحابہ کا ذکر نہیں کرتا، ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں. ولا نذکرہم الا بخیر، اور ہم صحابہ کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کرتے ہیں. وحبہم دین، یہ آخری جملہ دماغ میں رکھیے، وحبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت رکھنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. یہ تاریخ نہیں ہے. تنقید سے بالا تر والا اصول نہیں چلے گا. ان سے محبت رکھنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، ان سے نفرت کرنا، ان سے یعنی صحابہ کرام سے نفرت کرنا، یہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے. اگر کوئی سارے صحابہ کرام کو علی اطلاق کہے تو اس کا کفر، ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اگر کوئی اس کے کافر ماننے میں شک کرے تو وہ کافر. جو شک کرے وہ کافر، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے بارے میں شک کر رہا ہے. ہاں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں، یہ قول دھیان رکھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ خامس، ہاں ان سے پوچھا گیا حضرت علی اور عثمان کے بارے میں، جمل اور صفین کے بارے میں، یہ جو جنگیں ہوئی جس کا میں نے ذکر کیا، مشاجرات صحابہ. تو پوچھا گیا کہ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. وما کان بینہم، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے صحابہ میں، تو کہا فقالا تلک دماء
کف اللہ یدی عنہا. کیا بات ہے, یہ سلف کا منہج ہے, اہل سنہ کا منہج ہے کہ یہ وہ خون تھے جس سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو بچا رکھا ہے. میں اس خون میں شریک نہیں ہوں کہ کسی صحابی کو میں نے ان پر دست درازی کی ہو. اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے. وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَغْمِسَ لِسَانِي فِيهَا, اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا رکھا ہے تو میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو اس سے لت پت کروں. میں زبان سے کچھ نہیں بولوں گا, ان کے بارے میں کوئی بری بھلی بات نہیں کہوں گا. یہ طبقات کبریٰ میں روایت نقل کی ہے. امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل ينقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. بڑا مشہور قول ہے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ اصحاب نبی سے کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اس کی تنقیص کر رہا ہے, تو جان جاؤ کہ وہ زندیق ہے, بددین ہے, بے دین ہے. ہاں کیوں؟ وذالک, وہ اس لیے کہ ان الرسول عندنا حق والقرآن حق, کہ ہمارے نزدیک رسول حق ہیں, قرآن حق ہے. وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہم قرآن کو حق مانتے ہیں, سنتوں کو حق مانتے ہیں, رسول کو حق مانتے ہیں, تو قرآن اور سنتوں کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہی ہیں, صحابہ کرام ہی ہیں. ہاں اب صحابہ نے جب ہم تک یہ پہنچائی چیزیں, تو آپ اور ہم یا کوئی اگر صحابہ کرام کو مجروح کرتا ہے, اس کا مطلب ہمارے پورے دین کی دیوار کو, پوری عمارت کو ڈھا رہا ہے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن بھی رد ہو جائے, حدیث بھی رد ہو جائے, کیونکہ وہی تو راوی ہے قرآن و حدیث کے. اچھی طرح سمجھیں اسے. ہاں تو شیخ نے آگے ابو ذر رازی نے کہا وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ, کہ وہ لوگ ہمارے شہود کو, ہمارے گواہوں کو جو صحابہ کرام ہیں, ان کو مجروح کرنا چاہتے ہیں, مخدوش کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کتاب اور سنت کو باطل قرار دے دیویں. والجرح بہم اولا وہم زنادقہ, اور وہ ان کی جرح کرنا زیادہ بہتر ہے, اور وہ ہیں زنادقہ بددین جو صحابہ پر کیچڑ اٹھائے. الکفایہ فی علم روایہ, خطیب بغدادی نے یہ روایت نقل کی ہے, یہ قول نقل کیا ہے. اس طرح کے اقوال کی بھرمار پائیں گے کہ جو صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتا ہے, حقیقت میں وہ اسلام کو نشانہ بناتا ہے. امیر معاویہ سے کے بارے میں غالباً امام نسائی سے کسی نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا کیسا ہے, تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام ہمارے دین کی عمارت کی دیواریں ہیں, حفاظت کرنے والی, اور معاویہ اس کا دروازہ ہے. جو اس دروازے کو نشانہ بناتا ہے وہ اس دروازے سے گھس کے عمارت کو توڑنا چاہتا ہے. ایک صحابی پر بھی کلام کرنا ایمان کے خلاف ہے. ہاں آخر میں ایک لمبی عبارت ہے لیکن بڑی شاندار. شیخ کتنا وقت ہے؟ جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. ہاں روز تو نہیں آؤں گا. علامہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت ہے, شیخ امام بربہاری رحمہ اللہ, اور ایسے عقیدے کی 20-50 کتابیں آپ دیکھ لیجئے. ہاں ایک ابو مظفر سمعانی نے اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کی ایک خصوصیت یہ لکھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی کتابیں آپ عقیدے کی پڑھیں گے, ہندوستان میں لکھی گئی ہو, عرب میں لکھی گئی ہو, افریقہ میں لکھی گئی ہو, کسی اور ملک میں لکھی گئی ہے, دنیا کے کسی بھی حصے میں, عبارتوں کا فرق ملے گا, بات ایک ہی ملے گی, عقیدے میں منہج ایک ملے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اختلاف حدیثوں کی وجہ سے, جو لوگ حدیث نہیں مانتے, جو قرآن و حدیث سے ہٹتے, سب سے زیادہ اختلاف ان کے یہاں ملے گا. بہرحال علامہ ابن تیمیہ کی شرح العقیدۃ الواسطیہ کی یہ عبارت بڑی غور سے سنیے. ہاں اس کی بھی میں بہت زیادہ تشریح نہیں کر سکوں گا, حالانکہ اس کا تقاضا ہے. وہ کہتے ہیں من اصول اہل السنۃ والجماعہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اہل سنت والجماعت کے دین کی بنیادوں میں سے, اصول میں سے یہ ہے, ایک بنیاد یہ ہے کہ ان کی زبانیں اور ان کے دل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پاک, صاف اور واضح ہو. یعنی زبان سے بھی صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہتے, دل میں بھی ان کے تعلق سے کوئی کینہ, کپٹ اور بغض و عناد نہیں رکھتے. تو ہمارا دل اور ہماری زبان اہل سنت کے اصول میں سے ہے, یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. اور میں نے یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ, آگے دلیلیں بھی دے رہے ہیں ایک دو, لیکن اس سے پہلے شروع میں جو میں نے کچھ آیتیں اور حدیثیں پیش کی, سمجھ لیجئے کہ یہ وہ دلیلیں کی, اس دلیلوں کی بنیاد پر ہمارا یہ موقف ہے. تو اصول اہل سنہ والجماعہ ہے کہ ہمارے دل اور زبان صحابہ کے تعلق سے پاک صاف ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اپنے فرمان میں بیان کی. والذین جاؤوا
من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آنے والے ہیں، آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ کپٹ مت رکھ۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارا دل ان کے تعلق سے صاف رہتا ہے، غل نہیں ہے، کینہ کپٹ نہیں ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر ہماری زبان اور دل صاف ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ آپ نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اب یہ کہتے ہیں جو لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ انجینئر ہو، فلاں ہو، ڈھیما ہو، کہا ان فضائل میں فلاں اور فلاں شامل نہیں ہے۔ آپ کہاں سے دلیل لائے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے کہا اللہ ان سے راضی ہوا، تو اللہ نے کسی کو مستثنیٰ کیا کہ اس آیت سے، اس فرمان سے کچھ صحابہ مراد ہے، کچھ صحابہ خارج ہیں؟ دھوکہ ہے، فریب ہے، ہاں ابلیسی طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کا فرمان مانیے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا بھلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، یہ حدیث گزر چکی، میں نے بیان کیا۔ ويقبلون ما جاء بالکتاب والسنہ والاجماع من فضائلهم ومراتبهم، اور اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں، حدیثوں میں اور اجماع سے جو چیزیں آئی ہیں ان کے فضائل اور مراتب، درجات کو بیان کرنے میں، وہ ساری چیزیں قبول کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ان کی فضیلت اور ان کے مراتب کو بیان کرنے میں قرآن نے، حدیث نے جو بیان کیا اور مسلمانوں نے جو اجماع کیا، ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح آگے علامہ ابن تیمیہ، دیکھیے اس کی تفصیل تشریح میں نہیں کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ فلاں ابو بکر صدیق کی یہ فضیلت ہے، فلاں کی یہ، تو ساری چیزیں ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں۔ آگے تھوڑا سا تذکرہ آئے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جن لوگوں نے فتح سے قبل خرچ کیا، جو حصول حدیبیہ ہے، اور قتال کیا، ان کو زیادہ فضیلت والا مانتے ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، یہ بھی میں نے بیان کیا۔ آگے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنصَارِ، اور مہاجرین کو انصار پر مقدم کرتے ہیں، یعنی مہاجرین کا درجہ اونچا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں جہاں بھی انصار اور مہاجرین کا ذکر ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کیا۔ ہم نے پڑھا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ایسے قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھیے تو اللہ نے جن کو پہلے ذکر کیا مطلب ان کا درجہ زیادہ اونچا ہے۔ تو ہم بھی یہی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا، ہمارا اہل الحدیث کا عقیدہ، عبادات، منہج قرآن و سنت کے تابع جو ہے، تو جن کو اللہ نے فضیلت دی ہم ان کو افضل مانتے ہیں۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ، اور اہل سنت والجماعت، اہل حق، کہ اہل الحدیث اہل السنہ والجماعت آج کل جو کہلاتے ہیں وہ نہیں، وہ اہل بدعت ہیں، بدعتیاں کہتے سنت والے ہیں۔ اہل السنہ والجماعت اہل الحدیث کو کہتے ہیں، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا طریقہ، سنت کو اور جماعت یعنی صحابہ کے طریقے کو ماننے والے۔ صحابہ کرام عید میلاد نہیں مناتے تھے، 15 شعبان کو نہیں جاگتے تھے، بدعتوں کو عمل نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کے بارے میں یہ اونچ نیچ اور یہ نہیں کرتے تھے، پیری مریدی شرکیات وہاں نہیں تھی۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں تو صحابہ کے طریقے سے، سنت کے طریقے سے ہٹے ہوئے، تو وہ اہل سنت والجماع کہاں ہوئے؟ تو اہل سنہ والجماع یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر، بدری صحابہ سے کہا، ہاں، جو کہ 313 یا اس سے کچھ ایک دو کم زیادہ تھے، ہاں، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اے بدریو اب جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ لعل اللہ اطلع علیہ، کیا شان ہے۔ ہاں، حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے آگے پوچھا کہ اہل بدر کو تم مسلمانوں میں کیسا شمار کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا افضل المسلمین، مسلمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ فرشتوں میں، وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے، فرشتوں میں وہ سب سے افضل شمار ہوتے ہیں اسی طریقے سے۔ ہاں، وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ، اسی طرح علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ شخص، ان میں سے کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو کہ درخت کے نیچے جس نے بیعت کی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور وہ 1400 سے زیادہ تھے۔ اسی طریقے سے آگے کہتے ہیں کہ اللہ اہل سنت والجماعت صحابہ میں سے ان لوگوں کو جن کے لیے اللہ نے، رسول نے جنت کی شہادت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بارے میں ہم بھی جنت کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ کل عشرہ، جیسے عشرہ مبشرہ،
ہاں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، 10 لوگوں کا نام لے کے اکٹھا کہا. اسی طرح ایک مثال دی وہ ثابت بن شماس، ثابت بن شماس جن کی آواز تیز تھی. اللہ نے جب آیت نازل کی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بات کرتا ہے، ہاں تو آواز اونچی کرتا ہے، ہاں تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. ان کی آواز تیز تھی، گھر میں بیٹھ گئے روتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی بھیجا تو کہا میرے تو اعمال برباد ہو گئے، میں تیز سے بات کرتا ہوں تو میں جہنمی ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کے ان سے کہو کہ وہ جہنمی نہیں، جنت میں جائیں گے، ہاں ان کو وہ جنتی ہیں. تو ثابت ابن شماس اور ایسے جو صحابہ ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ. آگے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ من أن خیر هذه الأمة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر. اور یہ اقرار کرتے ہیں ہم اہل سنہ والجماعہ جو حضرت علی ابن ابی طالب اور دوسرے صحابہ سے منقول ہے تواتر کے ساتھ. تواتر کسے کہتے ہیں؟ احاد کی ضد ہے کہ روایت کرنے والا ہر طبقے میں اتنے سچے راوی ہوں جن کا انہیں جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو. 1-2 غلطی کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، 4-6 کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جو سچے ہیں، ایمان والے ہیں. تو تواتر حضرت علی ابن ابی طالب اور دوسروں سے تواترن جو نقل ثابت ہے اس کا اقرار کرتے ہیں. کیا کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہے، تیسرے نمبر پر عثمان کو قرار دیتے ہیں، اور چوتھا علی کو، جیسا کہ آثار دلالت کرتے ہیں. اور صحابہ کرام نے عثمان کو بیعت میں مقدم کیا. اس کی بنیاد پر ان کا جو اجماع ہو گیا، اس بنیاد پر وہ تیسرا نمبر حضرت عثمان کو اور چوتھا نمبر حضرت علی کو دیتے ہیں. آگے شیخ نے کہا، میں وہ عبارت چھوڑ رہا ہوں کہ حضرت عثمان اور علی کے بارے میں اہل سنہ کے درمیان کچھ معمولی سا اختلاف ہے. کچھ لوگ حضرت علی کو مقدم کرتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں، کچھ لوگ حضرت عثمان کو. لیکن صحیح یہی ہے کہ کیونکہ جب تیسرے نمبر پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ کون جو ہے خلیفہ بننا چاہیے اور انہوں نے مشورہ کیا تو سارے صحابہ نے اتفاق کر لیا حضرت عثمان پر، تو یہ ان کا اجماع ہو گیا. خود حضرت علی بھی اس میں شامل ہے، لہٰذا حضرت عثمان کا تیسرا درجہ. تو یہ خلافت کے سلسلے میں تھوڑا اختلاف ہوا، اور علامہ ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ اس میں سے کون افضل ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف بنیادوں میں نہیں ہے. کوئی بنیادی، جمہور اہل سنت کے نزدیک یہ کوئی بنیادی بات نہیں ہے، یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان والا تقدیم کا مسئلہ. ہاں، اور لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ تھے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہ ترتیب سارے امت مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کی خلافت پر طعن و تشنیع کرتا ہے، کسی ایک، غور کیجئے، کسی ایک کی خلافت پر، ومن طعن فی خلافت احد من ہؤلاء، کسی ایک کی بھی خلافت پر ترتیب میں، اہلیت میں کہ وہ اس کا اہل تھا نہیں تھا، یہ بحث کرتا ہے، ان پر نقد کرتا ہے، فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، تو وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے، گیا گزرا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابن تیمیہ. ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے یہ بات کہی امام احمد بن حنبل سے نقل کر کے. تو جو صحابہ میں اب دیکھیے کہ حضرت شیعہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خلافت و امامت علی کا، اہل بیت کا حق تھا، انہوں نے غصب کر لیا، چھین لیا، لہٰذا انہوں نے جب چھینا تو مرتد ہو گئے. جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ بھی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. اب ان سے تاثر اختیار کر کے ہمارے یہاں دیکھیے خلافت و ملوکیت کو بیان کرنے والے حضرت عثمان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ انہوں نے قرابت داری کی بنیاد پر کچھ فیصلے کیے، پھر حضرت امیر معاویہ کو اس میں کیا، امیر معاویہ کو نقد کا نشانہ بنایا، پھر امیر معاویہ سے آگے بڑھ کے یزید، پھر کربلا کا معاملہ خوب بڑھا چڑھا کر 10 محرم کو یا محرم کے پیریڈ میں پیش کیا جاتا ہے. پہلے یزید، پھر یزید کے باپ معاویہ کو جب کیا تو معاویہ کو برقرار رکھنے والے عثمان، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا والی بنانے والے عمر فاروق، سب لپیٹے میں آ جاتے ہیں، اور ان کو ماننے والے بھی. ہمارا آدمی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس قسم کی بکواس میں لگا رہتا ہے. جہاں وہ مہینہ آیا اس میں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا کوئی فریضہ ہے کہ آپ کربلا سے متعلق گفتگو کریں. ماہ محرم آ جائے اور چلا جائے اور آپ ایک مرتبہ بھی کربلا کا ذکر نہ کریں، آپ کے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یاد رکھیے. موقع نہیں ہے تفصیل کا. آگے بڑھتے ہیں کہ وہ شخص گدھے سے زیادہ. پھر آگے علامہ ابن تیمیہ نے کہا وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی تولیت، ان سے ولایت اور دوستی رکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی. دیکھیے ہمارے یہاں رافضی ہیں
آگے آ رہا ہے ہاں وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح سے کہ آپ نے غدیر خم، ہاں 18 ذی الحجہ کو حج سے لوٹتے ہوئے خم کے مقام پر جو ایک شخص کے نام پر رکھی ہوئی جگہ ہے مکہ مدینہ کے بیچ، اس جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں آپ نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اگر تم ان کا حق مارو گے تو اللہ تم کو پکڑے گا، تو ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا، ان سے محبت کرنا، تو ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت کو ہم دوسروں سے زیادہ مقام دے دیں۔ شیعہ جو کرتے ہیں، اب دیکھیے ایک بات دھیان رکھیے، ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں لیکن سارے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ہاں ان کا درجہ اہل بیت سے اونچا ہے، بہت اونچا مقام ہے اہل بیت سے، ہاں لیکن اہل بیت رسول کے سلسلے میں افراط و تفریط لوگوں نے، نواسب مخالفت کرتے ہیں، ہاں خوارج و نواسب، اور روافض جو ان سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دنیا میں صوفی باطنی فرقے جتنے پیدا ہوئے وہ مسلمانوں کی اہل بیت سے محبت و عقیدت کو غلط طریقے سے کیش کرتے ہیں، سارے سلسلے ایک کو چھوڑ کر ہاں اہل بیت سے نسبت رکھتے ہیں۔ یہ 6 صدی 5ویں صدی میں ایران سے، خراسان سے پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جوڑتے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، تیجانی، معلوم نہیں کیا کیا، ہاں خیر تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَتَبَرَّؤُونَ، ہاں پھر اس کے بعد شیخ علامہ ابن تیمیہ نے صحاب اہل بیت کے کچھ لوگ، حضرت عباس، حضرت خدیجہ امہات المومنین کا ذکر کیا۔ ہاں یہ بھی ایک دقت کی بات ہے لیکن ٹائم نہیں ہے کہ اہل بیت میں سر فہرست امہات المومنین شامل ہیں، شیعہ کہتے ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ میں نے کئی خطابات میں اس کا جواب دیا جو وہ دلیل دیتے ہیں، ہاں اور ان کا رد کیا، یہاں موقع نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، ہمارے اردو میں بھی بیوی کو کیا بولتے ہیں؟ اہلیہ، اہل سے ہی بنا ہے، اور یہ اہلیہ کو، بیوی کو ہی اہل بیت سے باہر کر رہے ہیں، اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے وہ بخاری وغیرہ میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے چادر تانی، حضرت ام سلمہ نے ایک کونا پکڑا، آپ نے ایک کونا پکڑا اور یہ انہوں نے پکڑا، اور حسن حسین کو، علی فاطمہ کو نیچے رکھا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو دیکھیے چادر کے نیچے جو ہے وہی اہل بیت ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا میں بھی آ جاؤں نیچے، کہا نہیں تم جہاں ہو ٹھیک ہو۔ تو کہا دیکھیے اہل بیت میں وہ نہیں ہے ام سلمہ امہات المومنین، تو جہاں ام سلمہ تھے وہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اگر وہ اہل بیت سے باہر ہے ام سلمہ، تو خود گھر والا بھی گھر سے باہر ہے، جس کے گھر کی بات ہو رہی ہے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کونے پکڑ کے باہر کھڑے نا، وہ تو بتا رہے ہیں کہ جیسے رسول ہیں ویسے وہ ہیں گھر کا بنانے والے۔ اور دنیا میں بیٹی اور بیٹی کے بیٹوں کو، نواسے نواتیوں کو اس خاندان کا مانا جاتا ہے جہاں وہ بیائی جاتی ہیں، لیکن رسول کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ میرے اہل بیت میں شمار ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، یہ بتانا تھا مقصد۔ اور بیوی تو ہوتی ہے اہل بیت، اذ قال لأہلہم کثوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو قرآن نے اہل کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں بھی ہے، ہاں اور سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، اس کا کھینچتان کر کے شیعہ کہتے ہیں، روافظ کہتے ہیں کہ یہاں ابو بکر صدیق اور عثمان غنی نے قرآن کو جمع کرنے کے وقت جو ہے سورہ احزاب میں تبدیلی کر دی، جو سورہ بقرہ سے زیادہ لمبی تھی اس کو بہت چھوٹی کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہاں وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ، کہ ہم روافظ کے طریقے سے براءت اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی طرح نواسب کے طریقے سے بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں، جو اہل بیت کو قول اور فعل کے ذریعے سے جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہاں اب جو جملہ آ رہا ہے وہ ہمارے موضوع سے براہ راست، یہ جب تو اب یہ جو سب چیزیں بیان کی میں نے، یہ پورا اعتدال اہل السنہ والجماعت کے تعلق کا پورا اعتدال کے ساتھ ذکر آ گیا۔ کوئی دھوکہ نہ دے کہ اس کو مانتے ہیں تو اس کو نہیں مانتے، اگر امیر معاویہ کو ہم مان رہے ہیں تو حضرت علی اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ اشکال بھی دور کرنا مقصود تھا۔ اب اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے کہا وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، اس کے بارے میں چپ رہتے ہیں، رک جاتے ہیں، اپنی زبان کو کھلا نہیں چھوڑتے، تنقید سے والا در نہیں۔ بہت علامہ بن رہے ہیں، تاریخی روایت یہ ہے، طبری نے یہ لکھا طبقات میں، فلاں روایت ہے، ڈھیما روایت ہے، ابھی پتہ چلے گا۔ ہاں تو کہا کہ جو صحابہ کے درمیان مشاجرات ہوئے ہیں اس میں اہل سنت والجماعت کچھ کہنے سے، تنقید کرنے سے باز رہتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں۔ ہاں
ان کے لیے ان کا دین ہم کو اس کا مکلف نہیں بنائے گا. آگے وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو الٹی سیدھی روایتیں آئی ہیں اختلافات کے بارے میں، ان کی غلطیوں کو بیان کرنے کے بارے میں، ان روایتوں کے بارے میں اچھی طرح سمجھیے. یہ اہل سنت والجماعت کا بہت لمبی چوڑی بات کو بہت کم میں سمیٹا ہے شیخ نے. کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آثار جو صحابہ کرام کی برائیوں کے بارے میں روایت کیے جاتے ہیں، یہ آثار ایسے ہیں، یعنی روایتیں جو صحابہ کرام کی برائی بیان کر رہے ہیں، یا تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جھوٹ ہیں. روایتوں میں بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو جھوٹے راویوں کی ہیں، روافظ کی ہے، جسے مثال کے ابو مخنف، کلبی، واقدی، یہ جھوٹے راوی ہیں، زیادہ تر انہی پر لوگ انحصار کرتے ہیں. تو ان میں سے زیادہ کچھ ایسی ہیں جو جھوٹی ہیں. کچھ ایسی روایتیں علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ما قد زیدہ و نقصا وغیر عن وجہ صحیح، جن میں کچھ زیادتی کر دی گئی، کچھ میں کچھ کمی کر دی گئی، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو اس کی اصل شکل ہے، معنی اور مفہوم جو ہوتا ہے، اس کو اصل شکل سے تبدیل کر کے دوسرا معنی دے دیا گیا. ایک شکل یہ ہے کہ جھوٹی روایت ہے، ایک شکل یہ ہے کہ صحیح ہے لیکن اس میں کچھ بڑھا دیا گیا، گھٹا دیا گیا، یا اس کو اس کی اصلی شکل سے پھیر دیا گیا. تیسری آپ بتا رہے ہیں وَالصَّحِيحُ مِنْهُ، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جو صحیح بھی ہیں. تو صحیح کے بارے میں بہت اچھی طرح سنیے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی روایت ایسی ہے جو آپ کے سامنے کوئی پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے غلط کام کیا، تو کیا کریں؟ اگر جو صحیح ہے تو اس میں وہ معذور ہیں. اما مجتہدون مصیبون، یا تو وہ ایسے مجتہد ہیں جنہوں نے صحیح اجتہاد کیا، یا ایسے مجتہد ہیں مخطئون جنہوں نے خطا کی. جنہوں نے خطا کی، ہم جانتے ہیں کہ جب مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، صحیح کرے تو ڈبل اجر اور غلطی کرے تو سنگل اجر، گنہگار نہیں ہوگا. تو اجتہاد میں خطا کا امکان ہے. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ، اور اس کے باوجود صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تمام صحابہ کرام صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہے. یہ نہیں مانتے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوئی بھی کچھ صحابہ کرام سے، زنا ہوا، حد جاری ہوئی، خود آ کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، حد جاری کیجیے. بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملہ، فی الجملہ ان پر گناہ ہو سکتے ہیں. وانہم، اب گناہ جب ہو گیا، غلطی ہو گئی جو صحیح روایت ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو ایک کہا کہ ان کو مجتہد مانیں گے، لیکن اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ وَأَنَّهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ إِنْ صَدَرَ، کہ ان کے لیے سبقت اور فضائل ایسی ایسی موجود ہے اسلام میں، سبقت کا لے جانا، ایسی ایسی فضیلتوں کا ثبوت ہے جو ان سے ہونے والی غلطی اگر ان سے ہو بھی گئی تو ان سے ہونے والی غلطیوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ان کی توبہ کا، ان کو بخشنے کا ذکر کیا ہے. اور بعض علماء نے کہا، آگے جو جملہ آ رہا ہے، علماء نے کہا کہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں اگر ہوئی بھی ہیں تو اس کی مثال پانی کے قطرے کی ہے، اور جو ان کی نیکیاں ہیں وہ سمندر کے جیسی ہے. تو قطرات کی سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت. یہاں رک کر شاید میں بعد میں بھول جاؤں، مشاجرات صحابہ کی بحث ادھوری رہ جائے گی اگر میں وہ ذکر کا 5-7 منٹ اور لوں شیخ. بس یہ عبارت بہت اہم ہے، اصل موضوع کا حاصل ہے کہ مشاجرات صحابہ میں جو جھگڑے ہوئے ہیں، ایک تو جیسے جمل اور صفین کا میں نے ذکر کیا. تو صفین میں، جمل میں ایک طرف دونوں طرف صحابہ ہیں، بیچ میں ایک تیسرا طبقہ تھا، سبائی ٹولہ، عبداللہ بن سبا کو ماننے والے. ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلے یہودی تھا، اسلام کا چولا پہن کے اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا. جیسے عیسائیوں کی تاریخ میں وہ سینٹ پال، اور اس کو پولیس کہتے تھے، شاول تھا پہلے نام اور بعد میں وہ پولیس بنا. اس نے اپنا جو کہا موقع نہیں ہے، تو اس نے عبداللہ بن سبا نے جو گروہ بنا رکھا تھا، اس نے کیا کچھ کیا، کاش کے تفصیل کا موقع ہوتا. حضرت عثمان غنی کے خلاف پہلے ایسے ہی لوگوں میں بولا کہ ابھی ہم ڈائریکٹلی کہیں گے تو لوگ ہم کو کہنے نہیں دیں گے. صحابہ کرام کے معاشرے میں کوئی کسی کی اس طرح غیبت برائی نہیں کر سکتا تھا جیسے آج کل ہم کرتے ہیں علماء کی، کہ گوشت کو کھاتے ہیں مردار کی، نہیں کر سکتا تھا. شروع میں کیا تو لوگوں نے مارا، تو پھر کیا کیا، مصر سے، یمن سے لوگوں کو بھیجا کہ پہلے خلیفہ کی باتوں پر اعتراض شروع کیا پبلک میں، جمہوریت، خارجیت، لوگوں میں حاکم کے خلاف جو ہے ہوا بنائی جائے، میں ماحول بنایا. اور پھر جو ٹولہ بنایا، غیبت چغلیاں لگائی بجھائی انہوں نے کی، بہت کچھ کیا، لڑائیاں لگائی. اس کی صرف ایک مثال بہت ہی اختصار کے ساتھ، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی جب نظر بند تھے، تاریخ اسلام میں دیکھیے یہ واقعہ ملے گا آپ کو، حضرت عثمان نظر بند تھے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو خط دیا کہ جاؤ یہ
امیر معاویہ کو پہنچا دو. ان کے نام کا خط ایک گروہ کو دیا گیا کہ امیر حضرت عثمان غنی نے یہ دیا ہے, لے جا کے امیر معاویہ تک پہنچاؤ. ابھی وہ لے کر لکھنے ہیں, کچھ دور گئے تھے کہ کسی نے ان کو مل کر کہا کہ پہلے خط کو کھول کر کو دیکھو اس میں لکھا کیا ہے. ہاں, تو جب کھولا گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا امیر معاویہ کو خطاب کر کے کہ یہ جو خط لا رہے ہیں ان کو قتل کر دینا. خط پڑھنے والے بھڑک گئے کہ ہم لے جا رہے ہیں اور ہم ہی کو قتل کرنے کی بات. تو کہا کہ ہم عثمان غنی کے پاس واپس جا کے ان سے سخت رویہ اختیار کریں گے. حضرت علی پہنچ گئے, کہا کیا بات ہے, بتایا ایسا ایسا ہے. کہا ٹھہرو میرے ساتھ چلو. حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ جو خط پر مہر ہے کیا یہ آپ کی ہے؟ تو دیکھا, کہا ہاں یہ مہر تو میری ہے. کہا یہ خط آپ نے لکھا؟ حضرت عثمان غنی نے پڑھا تو کہا اللہ کی قسم یہ خط میں نے نہیں لکھا. غور کیجئے, عثمان غنی نظر بند ہے, گھیرے ہوئے ہیں, آپ کی مہر کا استعمال فسادی لوگ کر رہے ہیں. یہ ایک واقعہ ایک ہم کو بتاتا ہے کہ اندر اثر و نفوذ رکھنے والے فسادی کہاں تک پہنچے ہوئے تھے. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ آپ کو تاریخ اسلام میں ملے گا, اردو والی میں بھی ملے گا, کہ جنگ جمل میں جب پہلے مرتبہ اکٹھا ہوئے تو رات میں حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت علی کے درمیان میٹنگ ارینج ہو گئی. ان لوگوں نے کہا کہ مصالحت کر لیں گے. دونوں میں جھگڑا کیا تھا ان لوگوں میں اور حضرت علی اور حضرت معاویہ میں, کہ عثمان غنی کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے اس کا قصاص لیجئے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. جھگڑا ایمان اور کفر کا نہیں تھا, مخالفت نہیں تھی. ہاں, حضرت امیر معاویہ کو جب رومی بادشاہ نے لکھا کہ سنا ہے آپ کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے, آپ کا علی آپ کے ساتھ اچھا, ہم مل جاتے ہیں اور ان کی خبر لیتے ہیں, تو امیر معاویہ نے کیا لکھا تھا؟ کتا کہہ کے پکارا تھا. ہاں, کتے تو اپنے مقام پر رہو, یہ ہمارے اندر کا جھگڑا ہے, وہ میرے بڑے بھائی ہیں. جس دن علی تم پر حملہ کریں گے معاویہ اس فوج کا ادنا سپاہی ہوگا, تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ تھا جذبہ ان کا. ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے, ہم آسانی سے بک جاتے ہیں. تو خیر, حضرت امیر معاویہ کا اور ان سے یہ تعلق تھا. جنگ جمل میں حضرت علی نے فتح پائی لیکن کسی کو قیدی نہیں بنایا, لونڈی نہیں بنایا, مال غنیمت نہیں لیا, مطلب مسلمان مانتے تھے. یہیں رک کے یہ بھی کہیں, اللہ کے رسول نے حضرت حسن کے بارے میں کہا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے, سردار ہے. ہاں, وہ سیصلح بین فئتین عظیمتین من المؤمنین, کیا ہے, فئتین عظیمتین من المؤمنین. ہاں, بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ عنقریب میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. بہت غور سے سنیے, یہ امیر معاویہ کو جو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, میرا ان سے سوال ہے کہ اس میں ایک تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت حسن کا یہ مقام اور فضیلت ہے کہ وہ صلح کرائیں گے مسلمانوں میں. دوسرا یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں, یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے کہ امیر معاویہ بھی مسلمان, ان کا گروہ بھی مسلمان. ایک بات. تیسری بات, آج جو ہمارے ہاں بہت بہادر بن رہے ہیں اور اس کو علمی تحقیق سمجھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, نقد کر رہے ہیں اور اس کو بہادری سمجھتے ہیں, ہاں, اس کو دیانتداری سمجھتے ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ کو جتنی بہادری ملی حضرت حسن میں نہیں تھی؟ حضرت حسن نے ان سے بیعت کر لی, 3 شرطیں منوا لی, ان سے جو ہے وظیفہ لینے لگے, صلح کر لی نا. 20 سال تک اس کے بعد حضرت امیر معاویہ بلا اختلاف جو ہے لوگوں کے امیر المومنین رہے. حضرت حسن بھی مانتے رہے اپنی زندگی بھر, سارے لوگ. حضرت حسین بھی مانتے رہے. تو حضرت حسن اور حسین حضرت امیر معاویہ کو مانا. کیا حضرت حسن نے یہ کہا کہ یہ تو میرے ابا سے لڑے تھے, ان کے ہاتھ میں کیسے بیعت کروں, کیسے صلح کروں؟ آج آپ کو بہت غیرت آ رہی ہے. وہ نہیں جانتے تھے دین کے تقاضوں کو, آپ ان سے زیادہ تقاضوں کو جان رہے ہیں. جب آپ حضرت امیر معاویہ حضرت یزید پر تنقید کرتے ہیں تو یہ بھی غور کیجئے کہ اس زمانے کے جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے ان کو امیر مانا, ان کی اطاعت کی, ان کے ساتھ جنگ کی, ان کی احکامات کو مانا. تو آپ ان کو اپنے سے زیادہ بزدل سمجھتے ہو کیا؟ وہ بزدل تھے, آپ بہادر ہیں. وہ جاہل تھے, آپ علم والے ہیں. کہاں رکھ دی اپنی عقل کو؟ وہ ہم سے کہیں زیادہ دین کے تقاضوں کو سمجھنے ماننے والے تھے. تو اللہ کے رسول حضرت حسن کے اس عمل سے پتا چلا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے ایمان پر, امیر المومنین ہونے پر مطمئن تھے. آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ تنقید کر رہے ہیں. اور اگر غلطیاں ہوئی تو یہ ہم اس کا بارے میں پڑھ رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ان سے جو غلطیاں, تو ان سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو وہ یا تو مجتہد ہیں,
صحیح کیا اور غلطی کی ہے تو اللہ ان کے فضائل اور ان کے ایسے سبقت کے اعمال ہیں کہ اللہ اس کی وجہ سے ان کو معاف کرنے والا ہے. حتی انہ یغفر لهم السیئات, یہاں تک کہ صحابہ کی برائیوں کو اتنا معاف کیا جائے گا ما لا یغفر لمن بعدہم, جو بعد والوں کے لیے وہ ایسی بخشش نہیں ہوگی اللہ کے پاس سے. کیوں؟ اس لیے لأن لهم من الحسنات التي تمحو السیئات, اس لیے کہ صحابہ کی ایسی نیکیاں ہیں جو برائیوں کو پوری طریقے سے مٹا دینے والی ہے. ابھی میں نے کہا کہ ایک قطرہ ہے ان کی غلطی اور ان کی نیکیاں سمندر ہے, جو بعد والوں کے پاس ایسی نیکیاں نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہتر ہے, خیر القرون ہے, اور ان کا ایک مد بعد والوں کے احد پہاڑ کے سونے کے برابر, سونے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے. پھر ان میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ وارد ہوا ہے, اگر ہو بھی گیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا, توبہ کی توفیق دی اور اسے معاف کر دیا ہے. قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سی دلیلیں ہیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ جو ایمان لایا, عمل صالح کیا اور جو ہے نیک عمل کیا, تو ان کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. اس کے سب سے زیادہ حقدار تو صحابہ کرام ہیں. ایسی اور بھی بہت ساری. اسی طرح قرآن کی آیت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں, مٹا دیتی ہیں. تو جو ان کی نیکیاں ہیں ان کی برائیوں سے بہت زیادہ ہے. اسی طرح ان کی بخشش ان کی سبقت کی وجہ سے ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہے, اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے دوسروں کے مقابلے میں, کسی بھی مسلمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ حقدار ہیں. ہاں, شیخ نے آگے کہا کہ یا پھر اس طریقے سے کہ جب ان میں سے بعض صحابہ ایسے ہیں جن سے کوئی غلطی ہوئی تو بعد میں وہ دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے, شہید ہو گئے, تکلیف میں آ گئے, تو آزمائش میں مبتلا ہو گئے, اس آزمائش کی وجہ سے ان کے وہ گناہ معاف ہو گئے. آگے کہتے ہیں جب یہ بات ان صحابہ کرام کے سلسلے میں ان گناہوں اور غلطیوں کے بارے میں ہے جو ثابت ہیں کہ واقعی ان سے غلطی ہوئی ہے, تو ان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا, توبہ قبول کر لیا, ان کی نیکیوں سے مٹا دیا, ان کو شفاعت اور سبقت حاصل ہوگی. ہاں, تو ان امور میں کیا معاملہ ہوگا جس میں انہوں نے اجتہاد کیا, اور اجتہاد کیا تو اگر صحیح کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈبل اجر دے گا, اور غلطی کی ہے تو ان کو ایک اجر ملے گا, اور ان کی غلطی جو ہے معفو عنہ ہوگی. ان کے اعمال اور نیکیاں کیسی ہیں؟ اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانیاں, ہجرت کرنا, ہاں نصرت کرنا, علم نافع اور عمل صالح. ان کی نیکیوں کا سلسلہ اتنا زبردست ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہاں, آگے آخری دو لائن کہ ومن نظر فی سیرت القوم, شیخ نے کہا کہ جو شخص قوم کی اس سیرت کو دیکھے گا, یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے گا, بعلم و بصیرت, علم اور بصیرت کے ساتھ, جہالت کے ساتھ نہیں, جیسے ہمارے ہاں یہ رافضیت اور نصرانیت اور تاریخ کے حوالوں سے کر رہے ہیں. ہاں, ابھی ہم نے پڑھا نا, تاریخ کی جو روایتیں صحابہ کرام کے بارے میں نقل کی جا رہی ہیں اکثر جھوٹی ہیں, یا کچھ کمی بیشی اور تبدیلی کی گئی ہے, اور اس میں سے جو صحیح ہے تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یا تو وہ اجتہاد ہے, یا اگر خطا ہوئی ہے تو ان کی خطائیں جو ہے بہت ہلکی ہیں, اس کی معافی کی کئی گنجائشیں ہیں. آخر میں علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص قوم یعنی صحابہ کرام کی سیرت کو علم اور بصیرت کے ساتھ دیکھے گا, اور اللہ تعالیٰ نے جو فضائل کی بارش اور احسان ان پر کیا ہے اس کو دیکھے گا, تو علم یقیناً, تو وہ یقینی طور سے یہ بات جان جائے گا, شک شبہ نہیں رہے گا, یقینی طور سے جان جائے گا انہم خیر الخلق بعد الانبیاء, کہ وہ انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے بہترین مخلوق ہے. ایک جملہ کافی ہے, یہ دنیا میں سب سے بہترین گروہ انسانوں کا انبیاء کرام ہے, اور انبیاء کے بعد علل اطلاق صحابہ کرام ہے. ہاں, صحابہ کرام میں وہ ترتیب ابو بکر صدیق, عمر فاروق, پھر عشرہ مبشرہ, پھر اہل بدر, پھر بیعت رضوان میں شریک ہونے والے, پھر جن کی اس طرح درجات بندی کی گئی ہے حدیثوں اور دلیلوں کی بنیاد پر. تو کہہ رہے ہیں کہ جو غور سے دیکھے گا قرآن و حدیث میں, وہ یقینی طور سے جان جائے گا کہ وہ اس امت کے, جو وہ انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں. وَأَنَّهُمْ هُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ, اور اس امت کی جتنی بھی نسلیں اور امت کے طبقات آئیں گے ان میں سب سے زیادہ چنندہ, سب سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھنے والے صحابہ کرام ہیں. وہ امت جو کہ خود خیر الامم ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے, کنتم خیر امت, تمام امتوں میں امت محمدیہ سب سے بہتر ہے, اور اس امت محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, انبیاء کے بعد سب سے بہترین صحابہ کرام ہیں, تو ان کا کیا درجہ ہے. اب اگر ان کے درمیان مشاجرات ہوئے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ایک عنصر جو اس کا ذکر نہیں ہے, میں نے اشارہ کیا کہ بیچ میں سازشی ٹولہ بھی تھا, اور ایسی سازش
سازش میں. ہاں اب ایک اور بات کہہ کے بات کو ختم کروں کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی, ان کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, تو دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت عثمان کا خون آلود قمیص کپڑا اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں ایک آدمی نے یا جو بھی تھا گروہ نے لے جا کر شام, جہاں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی, یعنی والی تھے وہ, اس کے جامع مسجد کے منبر پر رکھ دیا کہ یہ دیکھو تمہارے خلیفہ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. حضرت عثمان غنی اور ان کی بیویوں کی انگلیاں کاٹ دی, ان کو اس طرح مارا کہ پورا کپڑا قمیص جو ہے ان کا خون آلود ہو گیا. آپ سوچئے کہ آپ جس کی عزت کرتے ہیں, جس کو امیر مانتے ہیں, اس کا ایسا سلوک دیکھیں گے تو آپ کا کیا معاملہ بنے گا؟ غصہ آئے گا نا, بھڑکیں گے نا. تو بھڑکایا گیا, تو ایک طبقہ بھڑکانے والا بھی تھا. اب ایسے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جن لوگوں نے قتل کیا ہے, اے حضرت علی, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ان کو گرفتار کر کے سزا دے دیجئے, ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. حضرت علی کہتے تھے کہ میں سزا دینے کے لیے تیار ہوں, انکار نہیں کرتا, لیکن میں کمزور ہوں, تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو اور مجھے طاقت دو, میں ان کو پکڑ کر چن کر سزا دوں گا. اور انہوں نے جب کبھی اپنے لوگوں سے پوچھا, یہ فتین لوگ اتنے زیادہ تھے, انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے عثمان کا قتل کیا, تو 20,000 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. وہ شاید میری بات بھی ادھوری رہ گئی تھی کہ جب جنگ جمل میں رات میں یہ صلح ہو گئی حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور طلحہ میں, یہ شاید بات ادھوری رہ گئی تھی, اس کو مکمل کر دوں. تو تاریخ کی میں نے حوالہ کیا تھا, جب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے تو یہ سبائی ٹولے نے آپس میں میٹنگ کی کہ اگر یہ دونوں مل گئے تو ہم نہیں بچیں گے, کیونکہ ہم نے تو آگ لگائی ہے, تو کیا کرنا ہے, ان کو ملنے نہیں دینا ہے, اختلاف قائم رکھنا ہے. تو کیا کریں, کہا ہمارا آدمی جو ہے کچھ ادھر جائیں اور کچھ ادھر, دونوں طرف تھے بھی, تو ادھر سے ہمارے آدمی ادھر تیر چلائیں, ادھر سے ہمارے آدمی ادھر تیر چلائیں, اور حضرت طلحہ اور زبیر کو یہ کہیں کہ علی نے بے وفائی کی, بدعہدی کی, اور حضرت علی سے یہ کہیں کہ طلحہ اور زبیر نے بے وفائی کی. چنانچہ ایسا ہی کیا. جنگ جمل ایسے ہی شروع ہوئی. رات کے, ابھی صبح کا اندھیرا ہے, ادھر سے بلوائیوں نے, سبائیوں نے تیر چلایا, ادھر سے انہی لوگوں نے چلایا, بھگدڑ مچی. اب جب شور ہوا تو یہ دونوں اپنے خیمے سے نکلے. حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما, کہا کیا ہوا, کہا آپ سے علی نے مصالحت کی لیکن ان کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا. کہا یہ مانیں گے نہیں, ضد پر اڑے ہیں جنگ کے بغیر. پھر حضرت علی جب نکلے تو ان کے آدمی وہاں باہر تعینات تھے, انہوں نے کہا کہ زبیر اور ان کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا. حضرت علی نے بھی یہی سمجھا کہ ان لوگوں نے وعدہ شکنی کی, بے وفائی کی, اور اس طرح جنگ کا آغاز ہوا. بتائیے دونوں میں غلطی کس کی تھی؟ دونوں کی غلطی نہیں تھی. ہمارا موقف یہ ہے کہ حقیقت میں دونوں کی غلطی نہیں تھی. اور ان جھگڑوں میں اگر آپ دیکھیں سابقون الاولون اور فضیلت والے صحابہ کرام کی تعداد تو انگلیوں پر گن سکتے ہیں, کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی. پھر بھی ان سے جو خطائیں ہوئی اس کے سلسلے میں ہم نے اپنا موقف بیان کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے زبان کھولنا, نقد کرنا, میں نے عرض کیا کہ ایک عام انسانوں کے لیے زبان کھولنے کی طرح نہیں ہے. ان پر تنقید کرنا نہیں, بلکہ ان سے راضی ہونا, محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارے عقیدے سے متعلق چیز ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے, اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اسی کی بنیاد پر دنیا میں بھی ہمارے مسائل حل ہوں گے, آخرت میں بھی. اس کا تعلق صرف ہماری باتوں سے نہیں ہے جو آج ہم گھر گھر مسائل دیکھ رہے ہیں. اس میں اگر ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں, تب اللہ سے ہمارا تعلق درست ہوگا. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اعمال بھی بہتر ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر مسئلے, فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.